مسیح خداون کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی قربانی کی جو عید ہے وہ آنے والی ہے، اور اس عید کے اوپر زیادہ تر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اور وہ یہ سوال لے کر بہت سے رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بہت سے رہنماؤں کی طرف سے ان کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کھا لیں، قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر خود کچھ کہوں، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری یہ قربانی اور یہ ہماری عبادت ہے، تو یہ گوشت ہم سے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں، ان کو منع ہے۔ اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی، مگر یہ گوشت دینا اس کا غیر مسلم کو دینا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوں گے دیں گے تو۔ قربانی البتہ ہو جائے گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور میں اپنی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے مسیحی بہن بھائیوں سے بات کروں گا، اس کے بعد مسلم بہن بھائیوں سے بات کروں گا، اور ویڈیو کے اینڈ میں مولوی صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا میسج بھی دوں گا۔ سب سے پہلے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے میں 3 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان 3 پوائنٹس سے ایگری کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی قربانی کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ بائبل کے مطابق یہ والی جو قربانی ہے جو ابراہیم نے کی، یہ اصل میں اسحاق کی قربانی ہے، مطلب ابراہیم اسحاق کو لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے، لیکن مسلم بہن بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل کو لے کر گئے تھے قربانی کرنے کے لیے، اور وہ اسی کی یاد میں اسماعیل کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اگر تو آپ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسحاق کی قربانی سے انکار کر رہے ہیں، بائبل کے اندر جو لکھا ہے اس سے انکار کر رہے ہیں، اور آپ اسماعیل کی قربانی میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی والے جانور کے اوپر پوری فیملی کے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اس قربانی کے جانور پہ منتقل ہو جائیں، اور جب آپ اس قربانی کے جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے گناہوں کے لیے جانور قربان کیا گیا ہے، آپ ان کے گناہوں کی قربانی والے جانور کا گوشت کھا کے اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ میں یہاں پہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے خود قربان ہو کر ہماری خاطر اپنی جان دے کر ہمیں ہر قسم کی قربانی سے آزاد کر دیا ہے، تو اس لیے ہمیں کسی بھی قربانی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں خود قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے ان 3 پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں تو آپ ضرور قربانی کا گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ فری ہیں۔ پھر جن لوگوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، وہ ایک ٹائم تھا، ایک زمانہ تھا جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ابورشن کر کے اور اس طرح کے بچے کھایا کرتے تھے، ان سے منع کیا گیا ہے کھانے کے لیے، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ جب غلط کام کسی نے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر بہانے ڈھونڈ کے اور بہانے کوئی بھی بنا کر وہ غلط کام میں شامل ہو جاتا ہوتا۔ اور اب میں بات کرنا چاہوں گا اپنے تمام مسلم بہن بھائیوں سے کہ پلیز اس قربانی کو آپ کی شریعت کے مطابق جو قربانی ہے، اس کا گوشت کسی بھی مسیحی کو نہ دیں، کسی بھی کرسچن کو نہ دیں۔ ایک تو آپ کی شریعت کے مطابق کسی بھی نان مسلم کو گوشت دینا ٹھیک بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ اپنا بھی ایمان قائم رکھیں، اپنی شریعت پر چلیں، اور مسیحیوں کا بھی ایمان نہ خراب کریں۔ جب پورا سال مسیحیوں نے دال روٹی کھا کر اور محنت مزدوری کر کے گزارا کر لیا، تو یہ ہفتہ 10 دن بھی گزارا کر لیں گے، دال روٹی کھا لیں گے۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں میسج دینا چاہوں گا مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب نے جو اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دینا ناجائز ہے، اب جہاں بات کر دی انہوں نے غیر مسلم کی، اس کے ساتھ غیر مسلم کا انہوں نے خاکہ کیا کھینچا ہے، امیج کیا دکھایا ہے۔ ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہے، چاہے وہ جھاڑو پھیرنے والا ہے، چاہے وہ گٹر کھولنے والا ہے، چاہے وہ ملازم ہے، مطلب غیر مسلم کے لفظ کے ساتھ گٹر کھولنے والا اور جھاڑو پھیرنے والا یہ لفظ استعمال کرنے شاید لازمی تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں رہنے والے 80% سے 90% لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب بھی غیر مسلم کی بات آتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک جھاڑو پھیرنے والا، گٹر کھولنے والا امیج آتا ہے، جبکہ یہ مولوی صاحب اپنے بیان میں یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ غیر مسلم چاہے آپ کا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا یونیورسٹی فیلو کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے آفس میں ساتھ کام کرنے والا کلیگ کیوں نہ ہو، یا آپ کے بچپن کا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ لیکن انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا، جھاڑو پھیرنے والا، گٹر کھولنے والا۔ جب غیر مسلم کو سمجھا ہی ایسا جائے گا، جب اس کا امیج ہی ایسا پیش کیا جائے گا، تو ڈسکریمنیشن تو اوبیسلی پھر معاشرے میں آئے گی۔ اسی لیے جب بھی کوئی کرسچن بندہ ہوٹل کھولنا چاہتا ہے یا ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، یہ پاک نہیں
نہیں ہے, ہم اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھا نہیں سکتے. اور یہی لوگ جب یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے بڑے شوق سے ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. مطلب پاکستان میں آپ نے, پاکستان میں رہنے والے منورٹی کا یا کرسچن کمیونٹی کا آپ نے امیج یہ بنا دیا ہوا کہ وہ ناپاک ہے, وہ گٹر کھولنے والے ہیں یا وہ صفائی کرنے والے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز نیگیٹو امیج دینے کے بجائے پازیٹیو چیزیں آپ کرنے کی کوشش کیا کریں, پازیٹیو ہی میسج دیا کریں, پازیٹیو میسج ہی ڈیلیور کیا کریں اپنے سننے والوں کے لیے, تاکہ معاشرے میں ڈسکریمنیشن ختم ہو اور بھائی چارہ قائم ہو سکے. میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو نیچے شیئر کا بٹن ہے, آپ اس کو ضرور پریس کیجئے گا, اور لائک کے بٹن کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ دبا کر اس کو نیلا کر دیں.